السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، حقیقی زندگی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ آج کے اس درس میں سورہ لہب کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اس سورہ کے تعلق سے چند معلومات کوشش گزار کر لیں۔ یہ سورہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 6 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورہ کا دوسرا نام المسد بھی ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اسے نہ اس کا مال فائدہ پہنچا پایا اور نہ ہی وہ چیز جس کو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس عورت کی گردن میں کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی رسی ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم میں گھسیٹی جائے گی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابو لہب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے کا مزہ چکھایا۔ جب ابو لہب نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول تباہ و برباد ہو گئے نعوذ باللہ، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو لہب ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ ابو لہب کو عدسیہ نامی بیماری لگ گئی جو طاعون کی شکل کی ہوتی ہے، اور اسی بیماری نے اس کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا سامان پیدا کیا۔ جب اس بیماری کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی تو 3 دنوں تک اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی اور یہ خدشہ ہو چلا تھا کہیں بیماریاں نہ پھیل جائیں سماج میں۔ اس لیے ان کے بچوں نے دور سے ہی پتھریں پھینک پھینک کر، مٹیاں پھینک پھینک کر، روڑے پھینک پھینک کر اس کو دفن کر دیا۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ ابو لہب جو کہ جاہ و منصب والا اور رئیسانہ ٹھاٹ باٹ والا انسان تھا، انتہائی مالدار شخص تھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور اس کا جاہ و منصب، اس کا عہدہ، اس کی مال و دولت کچھ بھی اسے کام نہیں آ سکی، اور کوئی بھی چیز اسے مصیبت میں گرفتار ہونے سے یا اللہ رب العالمین کی گرفت میں آنے سے نہیں روک سکی۔ آخرت کے عذاب سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اسی طرح اس کی وہ بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھو ڈھو کر لایا کرتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جنگلوں سے کانٹے اور لکڑیاں لا کر ڈالا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا سکے۔ حمالۃ الحطب کی ایک دوسری تفسیر بتائی جاتی ہے کہ جہنم میں جب اس کا شوہر ابو لہب جلے گا تو یہ عورت جس طرح کفر و عناد اور دشمنی میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اسی طرح اللہ رب العالمین کے یہاں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے شوہر پر لکڑیاں ڈالا کریں گی اور اسے جس آگ میں جلایا جا رہا ہوگا اس کو اور بھڑکائے گی۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ عورت اللہ کے رسول کے خلاف کفار و مشرکین کی مجلس میں غیبتیں کرتی تھی، چغلیاں کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت پر اور دشمنی پر بہت زیادہ کفار و مشرکین کو ابھارتی تھی۔ اور یہی دشمنی میں ساتھ بننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح اس کا شوہر بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا اسی طرح یہ عورت بھی جائے گی۔ ناظرین کرام، سورہ کے اندر جب غور کریں گے تو ایک بات بنیادی طور پر معلوم ہوتی ہے، وہ یہ
کہ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی برابر کے عذاب میں کیوں شریک کیا؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کو ابو لہب کے ساتھ عذاب میں ایک ساتھ اس لیے شریک کیا کیونکہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھنے میں برابر کے شریک تھے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کا کسی برے کام میں ساتھ دینا، کسی کا کسی برے فعل میں ساتھ دینا، کسی کا کسی معصیت میں ساتھ دینا، یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں وہ گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ گناہ کے کام میں ساتھ دیا ہے تو عذاب میں بھی برابر کا شریک بلا شبہ ہوگا، اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے۔ ابو لہب بھی اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتا تھا، اس کی بیوی بھی رکھتی تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو لہب بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، سرکشی اور عدوان کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ جب آپ ایک دوسرے کو بھلائی کے کام میں کام آئیں گے، بھلائی کے امور میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں آپ کو برابر کا ثواب میں شریک بنائے گا، اور اگر کفر و عناد اور دشمنی، گناہوں کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں برابر کے عذاب کے بھی مستحق قرار پائیں گے۔ یہ بنیادی درس اور بنیادی سبق اس سورہ سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کی برائی میں مددگار بننے سے محفوظ رکھے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹانے کی اور سبقت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔